نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال عز وجل كما ورد في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل وقال جل وعلا كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس مہینے کی 8 تاریخ کو ایک اہم موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تھی۔ پس منظر میں یہ تھا کہ صوفی محمد صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت کفر ہے، اس پر بڑی بحث جو ہے ہمارے ہاں اخبارات میں، ٹی وی پر، لوگوں میں آپس میں شروع ہو گئی۔ تو اس میں سوچنے کی بات تھی کہ جمہوریت عین کفر ہے یا عین اسلام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چونکہ یہ موضوع خاص ایک بحث سے شروع ہوا تھا کہ جمہوریت کفر ہے یا اسلام، اس لیے اس گفتگو میں بعض جو بنیادی مسائل ہیں وہ زیر بحث آنے سے رہ گئے۔ آج میں اس حصے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات میں نے اکثر عرض کی تھی، بنیادی طور پر جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ایسنشلی جمہوریت کیا ہے؟ ایسنس کسی چیز کا جو ہے لب لباب، تو ایسنشلی جمہوریت کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، سپریم لا قرآن اور سنت، اس کے نیچے نیچے باہمی مشاورت سے جو معاملہ چاہو طے کر لو، یہ ہے خلافت، ایسنشل خلافت۔ شکلوں کے اندر جو ہے تبدیلی ہوتی رہی۔ مثلا جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، وقت کا نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ حاکم حقیقی سے اس کا رابطہ تھا، وہی کا رابطہ، اسے آپ ہاٹ لائن کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں۔ اسی لیے میں نے پہلے آیت پڑھی ہے وہ جو اصلاً آدم کی خلافت کے بارے میں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ زمین کی خلافت اسے عطا کی جائے۔ پھر وہ خلافت جو ہے انبیاء کی شخصی خلافت رہی، اور جیسے کہ قرآن میں آیا سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، تو حکومت بھی کرو اور فیصلے کرو لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ۔ اچھا، یہ سلسلہ آیا حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور بھی خلیفہ تھے۔ مدینے کی جو ریاست قائم ہوئی پہلے محدود تھی، ایک سٹی اسٹیٹ تھی، بڑھتے بڑھتے وہ 8 سال میں پورے عرب پیننسولا پر پھیل گئی۔ یہاں خلیفہ کون تھا؟ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب جب کہ نبوت ختم ہو رہی تھی تو خلافت جو ہے اب شخصی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہو گئی۔ اب خلافت امت کی ہے بحیثیت مجموعی، کیونکہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے لیے جو سورہ نور کی آیت ہے وہ بہت اہم ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے محمد کے پیروکاروں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں اللہ تعالیٰ لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا۔
کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسے زمین میں تمکن، غلبہ عطا کرے گا، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور اس وقت تک جو خوف کی حالت ان پر طاری ہے، اب پتہ نہیں ادھر سے حملہ ہو جائے، ادھر سے حملہ ہو جائے، مکے سے قریش آ جائے، ادھر سے غطفان آ جائے، اوپر سے یہودی آ جائے، یہ خوف کی فضا اللہ بدل دے گا امن کی کیفیت کے ساتھ، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں گے تو معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان صفت ہے، سرکش ہے، گویا کہ وہ اللہ کے عقاب اور عذاب کے مستحق ہیں۔ تو اب سمجھئے کہ یہ جو بات تین ہم نے سمجھی، خلافت اسینشلی اللہ کی حاکمیت، رسول اور اللہ کے احکام کی بالادستی، سپریم لا کے نیچے باہمی مشاورت۔ اب اس کے ضمن میں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خلافت راشدہ جو قائم ہوئی ہے حضور کے بعد، اس کے بعض خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس وقت یہ چونکہ خلافت راشدہ ضمیمہ ہے دور نبوت کا، کوئی فصل تو نہیں ہے نا درمیان میں، ادھر حضور کا انتقال ہوا، ادھر حضرت ابوبکر کی خلافت کا آغاز ہو گیا، کوئی وقفہ نہیں، کوئی فصل نہیں، تو ضمیمہ کہتے ہیں جڑی ہوئی شے، ضمیمہ۔ تو خلافت راشدہ ضمیمہ ہے دور نبوت کا۔ اس کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضور کی دعوت اور تعلیم اور تربیت اور تزکیے کے نتیجے میں بحیثیت مجموعی بھی پورے ماحول پر خیر کا غلبہ تھا، یہ نہیں کہتے ہم کہ شر تھا ہی نہیں، لیکن شر مغلوب تھا، دبا ہوا تھا، بحیثیت مجموعی عمومی اخلاق قومی سطح پر یقیناً خیر کا غلبہ اور شر جو ہے وہ بہت کم اور مغلوب۔ خاص طور پر ایک خاص جماعت جو حضور کی تھی، صحابہ کی۔ اصل میں یہ لفظ صحابہ جو ہے نا، ایک تو اس کے قانونی اطلاق ہے کہ جس انسان نے بھی حضور کو بحالت ایمان دیکھا ہے، چاہے ایک ہی مرتبہ دیکھا، وہ بھی صحابی ہو گیا۔ لیکن ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ جماعت، وہ گروہ جو حضور کے بہت قریب رہتا تھا، جس سے حضور مشاورت کرتے تھے، صبح و شام جو لوگ حضور کے ساتھ رہتے تھے، جو تمام معاملات میں حضور کے ساتھ، اب یہ صحابہ کا لفظ آیا ہے ایک موقع پر کہ بعض جو ہمارے جو سینئر صحابہ ہیں ان سے کچھ لوگ جو تھے، جو نئے آئے جونیئر لوگ، انہوں نے کچھ جو ہے وہ ان کی گستاخی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا۔ حضور نے خطبہ دیا، لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، یقیناً تم میں سے کوئی شخص اگر کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا تب بھی وہ میرے صحابی کا ایک مد جو اللہ کی راہ میں دے دینے کے برابر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، خطاب کن سے کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو لیگلی تو صحابی ہیں نا، جن سے خطاب کر رہے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، جو حضور کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ قانونی اصطلاح کے مطابق تو وہ بھی صحابی ہیں۔ لیکن یہاں پر فرق کیا، میرے اصحاب، تو یہ اصل میں ایک جماعت تھی خاص کے جو حضور نے تیار کی ہے، اور یہ جماعت حزب اللہ کہلاتی ہے، اس کے اوصاف سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ جماعت تو ایسی ہے کہ اس کا تزکیہ اس انتہائی درجے تک ہو چکا تھا کہ جس سے آگے تصور ممکن نہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے، اور یہ پہلے کئی دفعہ بیان آئی ہے، کہ ایک جنگ میں حضرت علی کا دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک سے۔ حضرت علی غالب آ گئے، اسے پچھاڑ لیا، سینے پر سوار ہو گئے، خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ اب وہ شخص حیران ہوا کہ میں تو مغلوب تھا، میرے سینے میں تو خنجر آیا چاہتا تھا، پھر میں نے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے انسلٹ بھی کر دی، چہرے پر تھوک دیا، پھر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، فرمایا دیکھو میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، میں تو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا،
اب تم نے جو میری توہین کی تو میرے نفس کے اندر انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اب اگر میں قتل کرتا تمہیں تو خالصۃ للہ کرتا، انتقام میں بھی کرتا، یہ میں تیار نہیں اس کے لیے۔ اب آپ سوچیں، عین حالت جنگ میں بھی اپنی نیت کے اوپر احتساب، خود احتساب، سیلف سینسر، تو یہ کہ کوئی سینسر آپ پر عائد کرے، ایک سیلف سینسر آپ نے اپنے اوپر جو عائد کیا ہوا ہے، تو نیت کا اس درجے لحاظ، تو اس اعتبار سے وہ خاص جماعت صحابہ کرام کی جو تھی ان کا تذکرہ اس انتہا تک ہو چکا ہے۔ اب اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں ایسے ہی چونکہ لوگ لہذا ان کے ہاتھ میں کل نہیں، آج ہمیں اتنا بزرگ اور اتنا صاف نیت آدمی نہیں مل سکتا کہ ہاتھ میں سارے اختیارات دے دیے جائیں۔ ہے اور راشد ہے، ان سے بڑا مجتہد اور کون ہوگا؟ عثمان صرف سالار اصل۔ اسی طریقے سے اصل جو بھی ہے جوڈیشری، اگرچہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، لیکن عام حالات میں قاضی اور قضات بھی وہی ہے۔ تو یہ اختیار جو اس وقت خلیفہ راشد کے ہاتھ میں تھا، سارا ہم دنیا میں کسی ایک فرد کی ذات کو مرتکب نہیں کر سکتے۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی، 2 اور 2 4 کی طرح۔ دوسرا یہ کہ وہ خلافت راشدہ تھی لائف لانگ، ایک دفعہ منتخب ہو گیا موت تک کے لیے خلیفہ ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں وہ اندیشہ نہیں تھا کہ اقتدار چڑھ جائے اور وہ جو ہے بہک جائے۔ وہ جو آج آپ کے ہاں جو پولیٹیکل سائنس کا ایگزیم ہے، اصول ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل لا ایک علیحدہ شعبہ ہے قانون کا، کانسٹیٹیوشن میں سارا دھندا یہ ہوتا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں، کہیں اختیار آ گیا تو اختیار کے اوپر نگرانی بھی ہو، کہیں جواب دہی بھی ہو۔ اگر ایسا اختیار کسی کے ہاتھ میں آ جائے جس کا کوئی نہ نگران ہے نہ کسی جواب دہی کرنی ہے، وہ تو کرپٹ ہو جائے گا۔ وہ تو گویا کہ وہ اپنے غرور کے اندر آ کر اپنے اس کے اندر، تو اس لیے اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، یہ اصول ہے۔ جہاں اتھارٹی ہوگی کرپشن کا امکان پیدا ہو گیا، اور جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہوگی تو کرپشن بھی ایبسولوٹ ہو جائے گی۔ یہ اصول خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہاں پر زیرو ہے، لہذا انہیں ایک دفعہ منتخب کیا تو وہ اب پوری زندگی کے لیے خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات کیا تھی؟ بہت اہم باتیں ہیں یہ، اچھی طرح سمجھیے، لیکن گفتگویں ہوتی ہیں ہم الجھ جاتے ہیں باتوں میں۔ اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان میں بھی ایک گریڈیشن موجود تھی، اور وہ گریڈیشن حضور کی پیدا کرنا تھی اور قرآن کی۔ سب سے ٹاپ پر کون تھے؟ 10 عشرہ مبشرہ ٹاپ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب بیعت رضوان 1400 یا 1800، اصحاب بدر 313، 10 اوپر کے عشرہ مبشرہ، ایک سیڑھی نیچے اترے اصحاب بدر، ایک سیڑھی نیچے اترے اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے اترے فتح مکہ سے قبل جو ایمان لے آئے، اور نیچے اترے تو اب جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہ گریڈیشن تھی نا، اس گریڈیشن کا ظہور کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے چاروں خلفاء عشرہ مبشرہ میں سے، پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ نہ کر پائے کسی شخص کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کر دیا حضرت عمر کا، لیکن حضرت عمر کر نہیں پا رہے، کس کو میں سونپوں یہ؟ تو آپ نے کیا کیا؟ کمیٹی بنائی، کمیٹی میں کنے رکھا؟ عشرہ مبشرہ کو۔ یہ چوائس ان کا نہیں ہے، چوائس محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی لے آؤ، پہلے الیکٹورل کالج بنا دو تم، جیسے ایوب خان نے کیا تھا، جو بیسک ڈیموکریسی نافذ کی تھی، پہلے الیکٹورل کالج پھر وہ منتخب کریں گے صدر، نہیں، کچھ نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اب ظاہر بات ہے ابو بکر چلے گئے، عمر جا رہے ہیں، ایک اور بھی صحابی فوت ہو چکے، لیکن یہ کہ اب 6 رہ گئے ہیں آپ کے بعد، آپ نے 6 کا ایک باڈی بنا دی، 6
اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لو 3 دن کے اندر اندر۔ اپنے بیٹے کو نگران کھڑا کر دیا عبداللہ ابن عمر کو کہ ان کی جو گفتگو و مشاورت ہو اس کی نگرانی کرو، اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ جو ہیں ان میں پھر فیصلہ کیا ہوا، دو نے کہا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی۔ اب رہ گئے 3، 3 میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اگر تم اپنا معاملہ اے علی اور اے عثمان، اگر تم اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں۔ اب باقی رہ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ طے کر دیں۔ باقی کون رہ گئے؟ علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا، فوراً سمجھ لیجئے، یہ دونوں امیدوار تھے کہ نہیں؟ وہ جو وڈرا ہوئے کس چیز سے وڈرا ہوئے؟ اور جو رہ گئے وہ کون ہے؟ امیدوار۔ ہمارے یہاں ایک مغالطہ پیدا کر دیا گیا ایک زمانے میں خاص، امیدواری حرام ہے۔ نہیں، امیدواری حرام نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تھا خود میرے حوالے کر دو، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے دے دو انی حفیظ علیم۔ تو امیدواری کسی خیر کے کام کے لیے آگے بڑھنا جو ہے یہ امیدواری نہیں کہلاتی، یہ تو ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادگی ہے۔ بہرحال یہ بعد میں بھی مسئلہ آئے گا، اس لیے میں نے یہاں نوٹ کرا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پھر جو ہے مشورہ کیا، بچوں سے بھی پوچھا گھروں کے اندر اور خواتین سے بھی پوچھا، سب سے پوچھا، پھر رائے بنائی، حضرت عثمان کو بنا دیا۔ لیکن جو نقطہ میں بیان کر رہا تھا وہ کیا تھا کہ یہ گریڈیشن تھی وہاں پر جو اب نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ کوئی شخص بڑا متقی نظر آ رہا ہے ظاہر میں، اندر کیا ہے ہمیں کیا پتا؟ جو خلوت بھی رون آکار دیگر بھی کیا کرتے ہیں خلوت کے اندر ہمیں کیا پتا؟ لیکن یہ ہے کہ وہاں تو حضور کی سند تھی نا، عشرہ مبشرہ تو حضور کی ڈکلیئر۔ اب یہ شکل نہیں موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے کوئی اور معیار بنانا پڑے گا کہ کیسے انتخاب کریں، کس طرح کریں، سوچنا پڑے گا۔ آخری بات کیا ہے؟ وہ قبائلی معاشرہ تھا، قبائلی معاشرے میں قبیلے کا سردار خود بخود اپنے قبیلے کا گویا کہ نمائندہ ہے۔ اب قبیلے کے ایک ایک آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایلڈرز آف دی ٹرائبس، ایلڈرز آف دی کلینز وہ جمع ہو جائے، مشورے کا حق ادا ہو گیا۔ امرہم شورا بینہم، وہ ایک ایک شخص کو ووٹ دینا، اس کی گنتی کرنا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خلافت راشدہ کے خصائص ہیں، اب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اسنشل خلافت آ جائے گی کہ حاکمیت اللہ کی اور بالادستی کتاب و سنت کی، سپریم لا قرآن اور سنت، اور اس کے نیچے نیچے باہمی مشاورت، میوچول کنسلٹیشن سے معاملہ طے کر لوں۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب یہ سمجھیے، یہ بھی ایک عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بات واضح نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے اندر اندر جو کچھ ہے مباح ہے۔ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا نا، گھوڑے کو آپ نے باندھا ہے 200 گز کی رسی سے، کھوٹے کے ساتھ۔ اب 200 گز ریڈیس کا نصف قطر کا دائرہ ہے جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، مغرب میں جائے، جنوب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 پہ جائے، 199 پہ جائے، 200 تک جا سکتا ہے، 200 سے آگے نہیں۔ 200 گز کے دائرے میں یہ آزاد ہے۔ پابندی جو ہے وہ اس دائرے کی ہے، پابندی ہے کتاب و سنت کے احکام کی۔ ان احکام کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے۔ اور ایک اصول جان لیجئے جو بعد میں فقہا نے مرتب کیا، کسی شے کے حلال ہونے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل لازمی نہیں ہے، کسی شے کے حرام ہونے کے لیے کتاب و سنت سے دلیل لازم ہے، اور جو شے حرام نہ ثابت کی جا سکے وہ حلال ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اب حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہو گیا۔ اگر یہ طے ہو کہ جو شے حلال ثابت نہ کی جا سکے وہ حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا اور حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جائے گا۔ اس میں البتہ یہ ہے
ایک مباح ہے جو جائز ہے، ایک مستحب ہے جو پسندیدہ ہے اس ملک کے اندر کتاب و سنت کے نزدیک، وہ درجہ بندی علیحدہ ہو جائے گی، لیکن جائز ہے ہر وہ شے جو کتاب و سنت کی روح سے حرام ثابت نہ کی جا سکے۔ اس کا بھی ایک تعلق بعد میں آئے گا، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب سمجھیے مغرب کی اصل گمراہی کیا ہے۔ آج میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی شاید عجیب بھی ہو، ناقابل قبول بھی ہو، انہیں غور کرنا پڑے گا۔ مغرب نے جو کچھ ایجاد کیا، جو کچھ بنایا، جو کچھ ڈیولپ کیا، وہ سارا کا سارا حرام نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ باطل محض کا تو وجود ہے ہی نہیں دنیا میں، باطل بھی کسی نہ کسی حق کے حصے کو لے کر اس کے گرد اپنا تانا بانا بناتا ہے، اس لیے کہ قیام ہے ہی نہیں، باطل کو قیام ہی نہیں ہے۔ اس کو اپنے قیام کے لیے، جیسے آپ کو معلوم ہے، وہ آکاش بیل کہلاتی ہے، وہ درختوں کے اوپر چڑھتی، وہ خود تو نہیں چڑھ سکتی اوپر، وہ درختوں پر چڑھے گی، درخت چوس جائے گی، خود جو ہے بڑھتی جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ باطل جو ہے وہ آکاش بیل کی طرح ہے، وہ چڑھتا ہے حق پر، حق کا اندر غلاف ہوتا ہے جس پر چڑھتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس حق کو چوس لیتا ہے، حق کو غیر مؤثر کر دیتا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کیا، سائنس ڈیولپ ہوئی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ فزکس میں کیا چیز حرام ہوگی؟ کیمسٹری میں کیا چیز حرام ہوگی؟ یہ تو کوئی حرام شے نہیں۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو اسلحہ بنا وہ بھی حرام نہیں ہے، اس کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ اور یہ سائنس جو ڈیولپ ہوئی ہے، علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا، اس سائنس کا سارا جو ہے معاملہ وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہے۔ قرآن نے اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء واحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، ان تمام فینومینا جو نیچر ہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ اس سے یہ ہے کہ ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ اور آیات قرآنیہ، یہ تینوں جب آپ جڑ جائیں گی تب تمہیں علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور آیات قرآن، تینوں کی ہم آہنگی جب ہوتی ہے تو اس سے صحیح علم وجود میں آتا ہے۔ اور اس کے لیے استقرائی جو منطق ہے جس کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی بڑی سخت اصطلاح ہے، ایک جو استنباطی استخراجی منطق ہے، ایک چیز سے منطقی اصولوں سے اس کے بال کے کھال اتار رہے ہیں اور بال کی کھال اتار رہے ہیں۔ ایک ہے استقرائی، مشاہدے کو وسیع کرو، مشاہدہ سارا جو ہے وسیع کر کے اس سے نتیجہ اخذ کرو۔ تو سائنس نتیجہ ہے استقرائی منطق کا، انڈکٹیو لاجک، ڈیڈکٹیو کا نہیں۔ ارسطو کی منطق ڈیڈکٹیو ہے، استخراجی ہے، اور قرآن نے بتائی ہے اصل میں انڈکٹیو لاجک، جس سے سائنس بنی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن سائنس پروان کہاں چڑھی؟ ہمارے ہاں نہیں چڑھی۔ بنیادیں ہم نے دیں، بنیادیں ہم نے جو اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل کی، لیکن ڈیولپ وہاں ہوئی، ہم نے تو نہیں کی۔ یہ بجلی کس نے ڈیولپ کی؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کس نے بنایا؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ٹرینیں کس نے ایجاد کی تھی؟ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیے تھے؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں میں کوئی شے حرام نہیں ہے، ہاں ان کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو سوشل کانسیپٹ دیے تھے اسلام نے، آزادی، مغرب نے اسے مادر پدر آزادی بنا دی، ہر شے سے آزادی، اللہ سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی، آسمانی ہدایت سے بھی آزادی، کتابوں سے بھی آزادی، آزادی آزادی آزادی۔ آزادی اسلام نے دی تھی، حریت اسلام نے دی تھی، بیسک جو ویلیو ہے وہ اسلام کی عطا کردہ ہے، لیکن یہ جو اس کو مادر پدر آزاد بنایا، یہ مغرب نے بنایا، عورت کو مرد کے بالکل برابر کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان ختم ہو گیا،
اب شوہر اور بیوی کہ دونوں ہمارا دونوں کا اختیار برابر ہے تو چلے گا ادارہ؟ کوئی ادارہ چل سکتا ہے جس کے ہیڈ جو ہے دو ہوں؟ آپ کو ہیڈ تو ایک رکھنا پڑے گا. آپ کی کوئی کمپنی ہے کاروبار کے لیے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر آپ 100 رکھ لیں کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر تو ایک ہوگا، پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے وہ جو بھی آزادی کا اسلام نے بیسک تھاٹ دیا، انسان کی غلامی سے نجات دی، اس کو انہوں نے آگے بڑھا کر آزادی کا نعرہ لگا کر اور اس کو مادر پدر آزاد کر دیا. بیسک تھیم قرآن کا دیا ہوا مساوات، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت جو ہے صرف تمہارے اغنیاء کے مابین نہیں گردش میں رہنی چاہیے. کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، قرآن نے دیا. کمیونزم نے مساوات کا نعرہ لگا کر اور وہ جو نظام تجویز کیا وہ بالکل غیر فطری نظام ہے. اب میں آپ کو اقبال کا جملہ سنا رہا ہوں جو ان کے خطبات ہیں، دی کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے دیواچے میں کہتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. انر کور ایک ہے، اس کے گرد جو ہے وہ غلاف ہے. یہ غلاف مغرب نے جو ہے غلط چڑھا دیے ہیں اس کے اوپر، ورنہ کور کیا ہے؟ سائنس کا کور قرآن، آزادی قرآن، مساوات قرآن، فریٹرنٹی حکومت انسانی قرآن دے رہا. لیکن ان چیزوں کے اوپر جو غلاف چڑھائے ہیں مغرب نے، اور اس میں اصل کام کیا ہے؟ مغرب سے مراد یہاں کیا ہے؟ گمراہ کرنے والا وہاں پر یہودی، اس نے کیا گمراہ، اس نے بدلہ لیا ہے. وہ بدلہ لے رہا ہے پوری دنیا سے. سب سے پہلے اس نے عیسائیوں سے بدلہ لیا، اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا عیسائیوں کو. 2.25 ارب دنیا میں ہے لیکن یہودیوں کے شکنجے میں ہے. عیسائیت، عالم عیسائیت یہودیت کے شکنجے میں، اور اب وہ بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے عالم اسلام سے. یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ہم یہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ تو ہم صرف امیڈیٹ واقعات کو سمجھ رہے ہیں نا، کہ یہ بالاکنڈ میں جو ہو رہا ہے ہم اس کا جو ہے جو امیڈیٹ پاس ہے وہ کیسے ہے، اصل میں کیا چل رہا ہے، کھیل کیا ہے، بالائی طور پر کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا فیکٹرز ہے، کیا عوامل ہے. یہ میری گفتگو کا موضوع تو یہ سن 80 سے ہے. اور لوگ جو ہے کہا کرتے تھے خام خواہ ڈاکٹر صاحب ڈراتے بہت ہیں. اب آج کل ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ صاحب وہی کچھ سب سامنے آ گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے. اس لیے کہ میں اس کو، میری 2 آنکھیں جو ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک احادیث، اور احادیث نبی کی بھی اور پہلے جو رسول ہیں ان کی بھی پروفیسیز، آخر وہ بھی نبی تھے، ان کی بھی جو پیشین گوئیاں ہیں، ان دونوں کے حوالے سے میں نے بات سمجھی. بہرحال اچھا، اس کا جو حاصل میں نکالنا چاہتا ہوں کہ ایسنشل خلافت جو میں نے 3 باتیں مگائی، اس کے ساتھ اب انسٹیٹیوشنز جو ادارے بنائے ہیں مغرب نے وہ ہمیں اختیار کرنے ہوں. این خلافت راشدہ کا ریپلکا، اس کی کاپی جو ہے کاربن کاپی دنیا میں نہیں آ سکتی. اب جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 دیکھیے، اس تھاٹ نے دنیا میں معین کیا ہے ریاست اور ہے، حکومت اور ہے. اسٹیٹ پاکستان، حکومت پیپلز پارٹی کی یا کسی اور کی یا اس کی یا اس کی. ہم لائل کس کے ہیں؟ ریاست کے. حکومت کے لائل نہیں ہے. حکومت بدلنے کا ہمارا حق ہے. سمجھ رہے آپ؟ انتخابات کے ذریعے سے بدل دیں یا کسی عوامی تحریک کے ذریعے سے بدل دیں، ہمارا حق ہے. یہ پہلے تو نہیں تھا دنیا میں نا. یہ 3 پلرز، ایگزیکٹو یعنی حکومت، انتظامیہ، نمبر 2 لیجسلیٹو قانون سازی، اور نمبر 3 جوڈیشری. اب یہ جو 3 ادارے ہیں، ظاہر بات ہے اس طرح علیحدہ علیحدہ ڈیمارکیٹڈ، علیحدہ علیحدہ معین طور پر خلافت راشدہ میں موجود نہیں تھے. یہ مغرب نے ڈیولپ کیا ہے. اچھا، لیجسلیچر میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب قانون سازی کی کیا ضرورت ہے، قانون تو سارا موجود ہے. ارے بھائی نہیں ہے قانون سارا، نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اس میں مزید قانون سازی کرنی پڑے گی نا. آخر اجتہاد کا دروازہ کیوں رکھا گیا دین کے اندر؟
اب وہ لیجسلیچر جو ہے گویا کہ اجتہاد جو ہوگا وہ لیجسلیچر کے ذریعے سے ہوگا. یہ بات علامہ اقبال نے کہی لیکن سمجھی لوگوں نے غلط ہے، ان کا بیٹا بھی غلط سمجھتا ہے اس کو. اقبال نے کہا کہ اب جو ہے اجتہاد وہ بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. اب لوگ یہ کہتے ہیں جو سیکولر، اس کا مطلب یہ پارلیمنٹ جو طے کر دے بس وہی ٹھیک ہے. میں نے کہا قطعاً غلط. اجتہاد کے بارے میں دو باتیں علیحدہ سمجھ لیں. ایک ہے اجتہاد کرنے والا، ایک ہے اجتہاد کو نافذ کرنے والا. دو چیزیں علیحدہ ہیں. اجتہاد کر رہے تھے قاضی ابو یوسف، نافذ کون کر رہا تھا؟ وہ تو ہارون الرشید نافذ کر رہا تھا. قاضی ابو یوسف کے پاس وہ طاقت نہیں تھی. اور تقریباً 1000 سال کے بعد عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں ضرورت پیش ہوئی کہ فقہ حنفی کو اپڈیٹ کیا جائے. ایک کمیٹی بنا دی گئی علماء کی، پورے تمام صوبوں میں فرمان چلا گیا جو ٹاپ کے آپ کے ہاں فقہا ہیں ان کو نام دے دیجئے. ان سب کو جمع کر لیا پورے ہندوستان سے. انہوں نے بیٹھ کے نئے فتاوا مرتب کیے. ان کا نام کیا ہے؟ فتاوائے عالمگیری. یہ فتاوا عالمگیر کے تو نہیں تھے نا، لیکن ان فتاوا کو نافذ کیا وہ مولوی کر سکتے تھے؟ نافذ کس نے کیا؟ عالمگیر نے کیا. اسی طرح آج جو ہے اجتہاد کریں گے، علماء کریں گے. اسی میں یہ بھی آیا کوئی بریلوی عالم کر رہا ہے، کوئی دیوبندی عالم کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث عالم کر رہا ہے، کوئی شیعہ عالم کر رہا ہے. اجتہاد ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اس میں لوگ جو ہے ان کی رائے بن رہی ہے. فیصلہ کہاں ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ میں ہوگا. یہ ہے اجتہاد جو ہے بذریعہ پارلیمنٹ. اور یہ پارلیمنٹ میں اندر لیجسلیچر ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ قانون کی ضرورت ہی نہیں. بھائی معاملات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مباحات میں سے ہیں. مثلا سب سے نمبر 1 لیجئے، ریاست یونیٹری ہوگی وحدانی، یا وفاقی ہوگی فیڈرل، یا کنفیڈرل ہوگی. قرآن نے تو کسی کو بھی لازم نہیں کیا، نہ حدیث نے لازم کیا. آپ کا فیصلہ ہے، آپ کی اکثریت جو طے کرے. ہاں خلافت راشدہ وحدانی تھی، یونیٹری تھی. آج بھی دنیا میں بعض ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے یونیٹری ہے، کوئی صوبے ہے ہی نہیں وہاں، کوئی گورنر نہیں، کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں. ایران یونیٹری ہے، وہاں کوئی صوبے کے گورنرز ہوتے ہیں. وہاں پر صوبے ہیں، گورنر ہیں. بنگلہ دیش میں تو صوبے بھی نہیں ہے، وہ تو اتنا چھوٹا ہے، وہ تو آبادی سے بھرا ہوا ہے. بس اس کے اندر جو ہے وہ تو رقبہ تو کچھ ہے ہی نہیں بیچارے. وہاں صوبے ہیں لیکن وہاں گورنر ہے صرف، کوئی اسمبلی نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں شریعت کا کوئی آپ پر لزوم نہیں ہے کہ یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے. پارلیمانی نظام ہو یا پریزیڈنشل نظام ہو، شریعت کے نزدیک دونوں مباح ہیں، کوئی حرام نہیں. ہاں خلافت راشدہ سے نزدیک تر یہ پریزیڈنشل نظام ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی ایک شخص کے ہاتھ میں، جیسے آج امریکہ میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے وہاں کانگریس کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے. کانگریس کا ممبر ہونا وزیر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے. سینٹ کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں آپ نے صدر کو چن لیا ہے ٹاپ کا. اب وہ دیکھے گا مالیات کا ماہر سب سے بڑا کون ہے ملک میں، اس کو لے آئے گا. چاہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو. فورن ریلیشنز کا سب سے بڑا ماہر کون ہے، آ جاؤ بھائی. سیکریٹری کہلاتے، وزیر تو کہلاتے ہی نہیں وہاں پر. سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن، سیکریٹری آف ڈیفنس، سیکریٹری کہلاتے. اچھا، اور بلکہ اگر کوئی صدر چاہے کہ وہ کانگریس میں سے لے لے کسی کو اپنا وزیر سیکریٹری، تو اسے وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا، تاکہ جو ایگزیکٹو ہے اور جو لیجسلیٹو ہے دونوں علیحدہ رہیں بالکل. پارلیمانی نظام میں یہ گڑبڑ ہوتے ہیں، اور یہ پارلیمانی نظام بہت غیر مستحکم نظام ہوتا ہے. اسمبلی میں 300 آدمی کل ہے، آپ کے پاس 272 ہیں، دوسروں کے پاس 228 رہیں گے، آپ کی حکومت ہو گئی. اب اگر چند آدمی ادھر چلے جائیں تو آپ کی حکومت ختم. میڈک پھدک کر ادھر گئے اور حکومت ختم. وہاں کیا ہے، کانگریس میں کسی کی اکثریت ہو، سینٹ میں کسی کی اکثریت ہو، صدر جو منتخب کر لیا گیا ہے وہ 4 سال رہے گا. کنٹینیوٹی. یہاں کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ پھدک نہ جائے لوگ تو ان کو رشوتیں دیتے ہیں، ان کے سارے غلط مطالبے بھی پورے کرتے ہیں، کیونکہ انہی پر تو دار و مدار ہے. اگر چند آدمی کٹ گئے تو حکومت ختم. لہذا سارا معاملہ جو ہے وہ انہی مینڈکوں کو سنبھالنے پر ساری توجہ رہتی ہے. وہ باقی گڈ گورننس کہاں سے آ جائے گی.
پارلیمانی نظام انتہائی نامعقول نظام ہے، نامعقول۔ یہ دو سینٹرز آف پاور بنانا چاہتے ہیں، صدر اور وزیر اعظم۔ اب ان میں کیا توازن ہوگا؟ یا تو صدر جو ہے چودھری فضل الہی بن کر رہ جائے گا، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی، اور پرائم منسٹر جو ہے وہی سب کچھ ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو تھا، یا صدر جو ہے وہ ضیاء الحق ہوگا اور پرائم منسٹر بیچارہ جنیجو ہوگا، جب چاہو کال پکڑ کے نکال دو، یہی ہوگا نا۔ یہ اصل میں برطانوی نظام کی وجہ سے، جہاں بھی برطانوی حکومت رہی ہے وہاں یہ پارلیمانی نظام ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کیا ہے، اپنے بادشاہ اور اپنی ملکہ کو تو لازماً کندھے پہ اٹھائے رکھنا ہے، صدر تو وہ رہے گے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ملکہ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم منسٹر۔ یہ دوئی جو ہے، یہی در حقیقت جو ہے یہ سنویت، یہ جو ہے عدم استحکام کا سبب بنتی ہے، طے ہی نہیں ہوتا۔ اب 17ویں ترمیم ہے، جب چاہے صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی ختم کر دے، وزیر اعظم کو بھی کہا جاؤ چھٹی کرو، یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ اس سے پہلے طے ہو چکا کہ اس ترمیم کو ختم کر دیں گے۔ جو بے نظیر کے درمیان اور جو نواز شریف کے درمیان معاہدے ہوئے، لیکن یہ کہ وہ زرداری کے ہاتھ میں طاقت ہے، طاقت والا کہاں چھوڑتا ہے طاقت۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک خیال یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں نہیں ہو سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ کمیونزم کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ 1 پارٹی گورنمنٹ۔ اب ہے کہ پارٹی، اس کے ممبر اگر آپ ہیں تو آپ کا ووٹ ہے، اگر اس کے ممبر نہیں تو آپ کا ووٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے وہاں کا نظام جو ہے غیر فطری تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر پارٹی اپنا مینیفیسٹو جو ہے اس میں خلاف اسلام کوئی شے نہیں لا سکتی۔ جب یہاں قانون سازی خلاف اسلام نہیں ہو سکتی تو آپ اپنے مینیفیسٹو میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ مجھے حق ہوگا، میں کہوں گا فلاں پارٹی جو ہے اس نے جو مینیفیسٹو دیا اس میں سے فلاں شک جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، آئی شیل پروو اٹ ان دی سپریم کورٹ، اور اس کے بعد یہ کہ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو مینیفیسٹوز پر کنٹرول ہوگا کہ وہ کتاب و سنت سے باہر نہ جائے۔ باقی مباحات کے اندر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب مثلاً یہ کہ صوبے اگر آپ وفاقی حکومت بناتے ہیں تو صوبوں کے اختیارات کتنے ہونے چاہیے، مرکز کے کتنے ہونے چاہیے، کہیں لکھے ہوئے تو نہیں ہے نا کتاب و سنت میں۔ جو آپ کا بجٹ ہے اس کا ایلوکیشن سب سے بڑا مسئلہ بجٹ کا ہوتا ہے۔ تعلیم پر کتنا خرچ کریں گے، صحت پر کتنا خرچ کریں گے، انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ پر کتنا خرچ کریں گے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں مباحات کے درجے میں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے فیصلہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب کسی لیجسلیشن کی، کسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں، حجی صاحب وہ فقہ حنفی موجود ہے بس نافذ کر دو اللہ۔ یہ باتیں بڑی سادگی کی، ناسمجھی کی ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ جیسے مثلا صوفی محمد صاحب نے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ ان کا کوئی ذہنی سطح اونچی نہیں ہے، خلوص و اخلاص کا مجسمہ ہے ایک شخص، وہ انتہائی، اسی لیے اس کا بہت اثر ہے سوات کے علاقے میں، بہت اثر ہے۔ اچھا، انتخابات، اب بعض لوگ کہتے ہیں جو میں پہلے ثابت کر چکا ہوں، امیدواری حرام نہیں ہے۔ اب انتخابات میں سوال پیدا ہوتا ہے ووٹ کون دے گا؟ صرف متقی لوگ ووٹ دیں گے؟ تو کون طے کرے گا کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی داڑیاں ناپی جائیں گی، یا آپ کی مسجد کے اندر جو ہے وہ حاضری کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، ہر جماعت میں حاضری رکھ لی جائے؟ کیا کہ ناممکن آدمی سے ووٹ ہر مسلمان کو دینے کا حق ہے، چاہے متقی ہو چاہے فاجر ہو۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، المسلم کفء لکل مسلم، مسلمان سب آپس میں برابر ہیں، کانسٹیٹیوشنلی لیگلی تمام مسلمان برابر ہیں۔ جس کی مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گی کہ اگر ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک متقی ہے تہجد گزار ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، وراثت میں کیا متقی کو زیادہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ برابر ہے کہ نہیں؟ لیگلی برابر، کانسٹیٹیوشنلی برابر، سب کو ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ ہاں یہ طے ہم کریں گے کہ 18 سال کا دے یا 24 سال کا ووٹ دے یا 25 سال کا ووٹ دے، یہ طے کریں گے، یہ نظام دیکھیں گے۔ جہاں جب آ کر انسان کے اندر کچھ سوچ میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے والیٹائل ایج، مشتعل مزاجی اور جذبات کا دور، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی شے کہ حکومت کے نظام کے لیے وہ فیصلہ کریں، دیکھنا چاہیے۔ یہ والدہ بات ہے، یہ ان کا دیا ہوا معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے، وہ ہم خود طے کریں گے۔ اور جو امیدوار ہوگا اس کی تھورو اسکریننگ ہوگی۔ تمہاری دولت آئی کہاں سے، حساب دو پہلے۔
تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، جواب دہی کرو پہلے. اسکریننگ ہوگی. آئے تو ہو تم. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ اس حد تک ہے کہ کوئی شخص عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کی اسکریننگ نہ ہو. تم ہو کون؟ کہاں سے آئے؟ ہماری عدالتوں میں تو لوگ لیے پھرتے ہیں، وہ قرآن بھی بغل میں دبائے ہوتے ہیں، جہاں چاہو ہم سے آپ اتنے پیسے دے دو گواہی دلوا لو. یہ نہیں ہے. اسے تزکیۃ الشہود کہتے ہیں ہماری فقہ میں. شہود، شاہد، گواہ، اس کی جمع ہے. اور تزکیہ ان کا پہلے ہوگا، اسکریننگ ہوگی. اور اگر یہ قابل اعتماد نہیں تو جاؤ، دفع ہو جاؤ. اور جس کی ایک دفعہ جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی، اب ساری عمر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ نظام عدالت ہے ہمارا. تو جو شخص امیدوار بن کر آئے وہ پوری اسکریننگ کے بعد آئے. میں نے اجتہاد کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ علامہ اقبال کے ایک بات کو غلط سمجھا گیا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو جدید خلافت کا نظام بنے گا، جو نظام ریاست خلافت کے اصولوں کے تحت بنے گا، اس میں اسینشل چیزیں وہی تین ہیں: اللہ کی حاکمیت، قرآن اور سنت کی بالادستی، سپریم لا. نیچے یہ مباحات کے میں نے 8-10 چیزیں گنوا دی ہیں آپ کو. ان میں اٹس یور چوائس، امرہم شورا بینہم، جو چاہو طے کرو. یہ سب مباحات میں سے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. مباح جو ہے، جو شے حرام نہ ہو وہ مباح ہے. اللہ اللہ خرچہ. ان مباحات کے درمیان فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہو جائے تو وہ حرج نہیں ہے. جیسے میں نے کہا تھا، گھر میں ایک دعوت دینی ہے، اس میں مشروب کیا ہو، شربت روح افزا رکھے یا یہ کہ 7 اپ دے، کیا دیں، دونوں جائز ہیں. اب اگر آپ ووٹ لے لیتے ہیں گھر کے لوگوں سے تو کیا حرج ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں، کیونکہ اس ووٹ کے ذریعے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا. وہ چاہے 100% ووٹ ہو، وہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو کتاب و سنت کے احکام سے ہوگا. ہاں مباحات کے درمیان جو ہے فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی کاؤنٹنگ کے ذریعے سے، ووٹس کے ذریعے سے طے کر لیں. اب اس طریقے سے یہ جدید انسٹیٹیوشنز، یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے. اسٹیٹ کرافٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں ذرا اتھارٹی آ جائے وہاں پر ظاہر بات ہے کہ پھر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے. اور آج کے حالات میں ہم اس طرح کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کسی کو نہیں دے سکتے جو کہ خلفائے راشدین کو تھی اور بالکل صحیح تھی. آخری بات، یہ نظام دنیا میں دوبارہ آ کر رہے گا، اور اب آئے گا تو گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں. اور تبھی تخلیق آدم کا مقصد مکمل ہوگا. آدم زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے لیے خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، زمین کے لیے، پوری زمین کے لیے. یہ کب ہوگا؟ ہوگا خلافت راشدہ. راشدہ تو نہیں ہوگی، علی منہاج النبوت، یہ اصطلاح ہے حدیث کی. خلافت علی منہاج النبوہ یہ دوبارہ آئے گی اور گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی. اس کی خبر دی ہے. اب یہاں بھی بعض بیچارے ہمارے جو بہت ہی متقی لوگ بھی ہیں اور بہت سادہ لوگ ہیں، ساری دنیا میں آنی چاہیے ایک دم. بھائی ساری دنیا میں ایک دم آ سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے آ جاتی. اور کون ہے جو آگے بڑھ جائے گا حضور سے؟ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہو سکتی ہے، لیکن ہو نہیں سکتا. یہ ہوگا وہی جو تدریجاً وہاں ہوا تھا حضور کے زمانے میں. حضور کے دستے مبارک سے صرف عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب میں خلافت قائم ہوئی ہے. بعد میں وہ ایکسٹینڈ ہوئی، مغرب میں بڑھتے بڑھتے شام سے گزر کر مصر، اور مصر سے گزر کر اٹلانٹک تک چلی گئی، بحر اوقیانوس. مشرق میں عراق سے گزر کر ایران، ایران کے بعد خراسان، کہاں تک؟ دریائے جیہوں تک. یہ بعد میں آئی ہے نا، حضور کے زمانے میں تو نہیں آئی. اب بھی کسی ایک ملک میں آئے گی. اب وہ معاملہ جو ہے وہ پھر بہت تلخ باب کھل جائے گا. اس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس کو ہم نے بٹرے کیا ہے، جس میں ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے. اصولاً تو خلافت قائم ہو گئی تھی، جب قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت آ گئی اور قرآن و سنت کی بالادستی آ گئی تو خلافت تو آ گئی. آگے بات جو ہے اصولوں پر اور اسلام کے تفصیلی نظام کو، شریعت کو نافذ کرنے کی طرف قدم نہیں اٹھا. یہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم مصائب سے دوچار ہیں. یہ اللہ کا حساب ہے. پہلا کوڑا 1971 میں پڑا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ جانتا. ایوری تھنگ از میلٹنگ پاٹ. اس وقت تو سارے معاملہ جو ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کسی جو ہے
ہنڈیا کے اندر موم پڑا ہوا ہے، وہ اس کو آپ گرم کر رہے ہیں، کیا ہوگا، کدھر ہوگا، کیا پتا، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ سے بس خیر مانگی جائے، اللہ ہمیں مزید مہلت دے دے، ہم اس ملک میں اسلامی نظام ریاست اور اسلام کی نظام خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے جو بھی اس کے لیے کمر کس لے گا وہ، اور اس کے لیے اس پر پورا اترے گا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا، یہاں ہو نہ ہو۔ اصل کامیابی تو ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی تو وہ ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے جو میں نے خلافت کے بارے میں عرض کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔